إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے، اور ان آیات کریمہ کا تعلق بھی بڑی حد تک ان واقعات سے ہے جو اس سے پہلے کی آیات کی تفسیر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد
عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت و طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ پچھلی آیات کی تفسیر میں بیان کیا گیا تھا، یہ یہودیوں کا ذکر ہے جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ امن کے ساتھ رہیں گے، امن کا معاہدہ تھا۔ لیکن ان یہودی حضرات کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے ہاں اگر کوئی شخص بڑا آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے جو تورات میں اس کے لیے طے کی گئی ہے۔ اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بعض مرتبہ اس غرض سے بھیجا گیا کہ آپ کی شریعت تورات کی شریعت کے مقابلے میں نرم ہے، لہذا آپ کے پاس فیصلہ بھیج دیا جائے تاکہ آپ نرمی کا فیصلہ فرمائیں تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں، جیسا کہ رجم کے بارے میں پیچھے میں نے عرض کیا۔ اسی طریقے سے بنو نذیر کی جو دیت کے بارے میں جو واقعہ پیچھے بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جن احکام میں یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہے تھے، ان احکام میں تورات کی شریعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا وہاں پر بھی تھی، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نافذ فرمایا۔ اور اسی طرح قصاص کا معاملہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک ناانصافی کا بنا ہوا تھا، اس بارے میں بھی تورات نے جو کچھ حکم دیا تھا وہی قرآن کریم نے بھی دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس تورات پر پورا بھروسہ کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی اس طرح کہ اس کے اندر ہدایت کا بھی سامان تھا اور ایک نور تھا۔ نور تھا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے حکم کا حکم دینے کا، اس کے اندر نور تھا کہ کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی منور ہو جائے۔
یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں انبیاء کرام۔ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، پھر اس کے احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہے۔ اس دوران بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے جو بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد یوشع علیہ السلام، کالب علیہ السلام، سموئیل علیہ السلام اور شعیع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حبقوق علیہ السلام، یہ سب انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ سارے انبیاء کرام اس تورات کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، جنہوں نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا تھا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یوں تو تورات کے ماننے والے تم بھی ہو، اے یہودی جو بنو اسرائیل جو وہاں پر آباد تھے مدینہ منورہ گویا، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یوں تو تم زبان سے تورات کے قائل تم بھی ہو اور تم بھی ایمان رکھتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر، لیکن تم نے اپنے آپ کو پوری طرح تورات کا تابع فرمان نہیں بنایا ہوا، لہذا بہت سے احکام جو تورات کے تمہیں ناگوار معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ انبیاء کرام جو تورات پر عمل کرتے آئے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا، یعنی فرمانبردار بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو تورات کے احکام سنائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ للذین ہادو، اور یہ جو فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام، یہ یہودیوں کے لیے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اس کا عطف ہو رہا ہے نبیون کے اوپر کہ اللہ والے اور عالم لوگ بھی جو اپنے آپ کو فرمانبردار بنائے ہوئے تھے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یعنی ایک تو انبیاء فیصلے کرتے تھے، ایک اللہ والے یعنی جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے قرب ان کو حاصل ہے وہ، اور احبار یعنی علماء۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ احبار کے اوپر یعنی علماء، ان کے اوپر علم کی کا رنگ غالب ہوتا ہے اور علم کے طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہیں اور تحقیقات کرتے رہیں علم کے سلسلے میں۔ اور ربانیون یہ نکلا ہے رب سے، تو رب کے معنی پروردگار، ربانی یعنی پروردگار سے تعلق رکھنے والا، اور ربانیون اس کی جمع ہے۔ تو معنی اس کے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یعنی وہ ان کا بیشتر مشغلہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس میں وہ زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ تو دو یہ الگ الگ طبقے ہیں، احبار اور ربانیون۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں تضاد ہو، بلکہ یہ کہ عالم یا احبار اس عالم کو کہیں گے کہ جس کی زیادہ مشغولیت علم کے کام میں ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی لکھنا ہوتا ہے تو لکھتا ہے، اس کا زیادہ مشغلہ علم اور حکمت سے متعلق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود عبادت نہیں کرتا، عبادت وہ بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ توجہ اس کی ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ عبادت جتنی فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، وہ کر لے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا اوقات اس نے عبادت کے لیے لگائے ہوا ہوں۔ بخلاف ربانیون کے، کہ ربانیون وہ ہیں جن کے زیادہ تر اوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح و تقدیس میں گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اگرچہ علم سے وہ بھی خالی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ علم ان کے پاس نہیں، اگر علم نہ ہو تو پھر ان کی ساری جو عبادت ہے وہ اکارت جائے گی۔
تو لیکن دو یہ طبقے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور صوفیہ بھی ہیں، تو وہ بھی عمل کرتے آئے ہیں تورات کے اوپر، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس کے گناہ، اس کے گواہ تھے، اور یعنی بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ اس کی خبر رکھنے والے تھے، اس کے نگراں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو بھائی یہ جو تم نے سلسلہ شروع کیا کہ تورات کے احکام سے روگردانی کر کے کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے کہ تمہیں لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر ہم صحیح سزا بتا دیں گے کہ تورات میں صحیح سزا کیا ہے اور سزا کو نافذ کریں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس جو ہدیے تحفے آیا کرتے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو یہ خوف ہے تمہارا جس کی وجہ سے تم نے تورات کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ تمہاری امداد چھوڑ دیں گے، تمہارے سرپرستی، مالی سرپرستی چھوڑ دیں گے، اس سے نہ ڈرو، بخشون، مجھ سے ڈرو۔ انسان تو کیا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی جتنا بھی برائی کرنا چاہے، تمہاری بدخواہی کرنا چاہے، تو اس کے قدرت میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جب تمہیں کوئی برا کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کا تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر سودا نہ کیا کرو، کہ آیتوں کے اندر تبدیلی کر دی، کسی نے رشوت دے دی، پیسے دے دیا کہ بھائی ہمارے مطلب کا حکم نکال دیجئے تورات میں سے، تو پیسے لے کر وہ آیتوں کا غلط مطلب نکال دیتے، یا کوئی ایک آدھا لفظ آگے پیچھے کر دیتے، تو جس کے نتیجے میں وہ آدمی خوش ہو جاتا، خوش ہو کے پیسے دیتا تھا۔ یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ کہ اس حکم پر عمل نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ تو کافر ہیں، وہ کافر ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ یہاں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتوں میں دہرایا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی وہ کافر ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ دوسرے جگہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اور پھر تیسری بار فرمایا کہ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ 47ویں آیت میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ یہ 3 مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمائے ہیں، اور حضرات فقہا اور مفسرین ان کی ترتیب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے 44ویں آیت میں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر عمل نہ کریں یا اس کا فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں بلکہ اعتقاداً اس کو درستی نہیں سمجھتے، یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم میں تحریف کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو وہ کافر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کا سودا معمولی قیمت پر نہ کیا کرو۔ تو یہ ایسا ہی کرتے تھے جیسے رجم کے سلسلے میں ہوا اور بعض دوسرے معاملات کے اندر کہ
صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تورات کے اندر جو حکم ہے تو یہ، لیکن ہم فیصلہ یہ کر رہے ہیں اپنے مجبوری کی وجہ سے، تو بات اور ہوتی. لیکن کہتے ہیں نہیں، تورات کا فیصلہ ہی یہ ہے، جو فیصلہ نہیں تھا اس کو کہا کہ یہ فیصلہ ہے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا جس کو کہا گیا. تو اب اگر کوئی فرض کرو کہ یا تو قرآن کریم کی یا تورات کی کسی حکم میں خود تحریف کرے، اس کو بدل دے، الفاظ ہی بدل دے، یا الفاظ بدل دے یا اس کی ایسی تحریف کرے مانن کہ جو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے جو متواتر اس کا جو معنی ہے اس سے مختلف ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص تورات میں تو تبدیلی نہیں کرتا، قرآن میں کوئی تبدیلی الفاظ کی نہیں کرتا، لیکن دل سے مانتا نہیں، اس کو کہا بھی مجھے تو یہ سزا اچھی نہیں لگتی جو اللہ نے مقرر کی، الیاذ باللہ. تو اعتقاد کے اعتبار سے جب انسان کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے بلکہ اعتقاد ہی اس کا خلاف ہو کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، یا تحریف کر کے کرے، تو اس کی جگہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اولئک هم الکافرون، کہ یہ لوگ کافر ہو جائیں. آگے جو فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس. ہم نے تورات کے اندر یہ فریضہ لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. قصاص کا حکم تھا. کوئی کسی کے جان لے لے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی بجائے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کسی کی کوئی ناک توڑ دے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک توڑی جائے. یہ حکم تورات میں موجود تھا اور اب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ حکم. اب یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو خود بنی اسرائیل میں سے ہیں، بظاہر تورات کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. آپس میں وعدہ ہی کر لیا کہ تمہاری اگر دیت ہوگی تو تمہارا آدمی مرے گا تو ہم ایک دیت دیں گے، اور ہمارا آدمی مرے تو تم ڈبل دینا. تو یہ کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ تحریف نہیں کی، لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ یہ اس طرح ہوگا، تو وہاں کوئی تحریف نہیں کی، آج بھی موجود ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن عملاً ایک معاہدہ کر لیا بنو قریظہ بنو نذیر نے آپس میں کہ بنو نذیر کے جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے تو ان کو ڈبل دیت دی جائے گی. تو جب یہ بات ہوئی تو قرآن نے فرمایا کہ تورات میں تو یہ کہا تھا کہ اس طرح قصاص ہوگا، والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہوگا، اور اگر کوئی معاف کر دے فمن تصدق بھی، یعنی جس کو حق قصاص ہے وہ اگر معاف کر دے تو فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے، معاف کرنے والے کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے گناہوں کا، یعنی اس کو ثواب ملے گا. اب آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہاں ذکر آ رہا ہے یہودیوں کے اس عمل کا کہ انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی، انہوں نے کوئی اعتقاداً یہ نہیں کہا کہ تورات کا حکم غلط ہے، لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کی اور ایک معاہدہ ایسا کر لیا جو اس کے خلاف تھا. اور وہ معاہدہ بھی کیسا تھا کہ ایک فریق کہتا تھا کہ میری آدمیوں کی جان زیادہ قیمتی ہے تمہارے جانوں کے مقابلے میں، تو یہ ظلم تھا. تو فرمایا وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہاں ظالم کا لفظ کہ وہ لوگ ظالم ہوں گے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا. قفینا پیچھے بھیجا، علی آثارہم ان کے نقش قدم، ان سے نقوش قدم کے اوپر، یعنی بعد میں. تو وہ تصدیق کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام کی تصدیق کرتے تھے، اور تورات کے احکام کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان کو نافذ بھی کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور پھر ان کو ہم نے ایک دوسری کتاب دی، انجیل، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. یہی الفاظ تورات کے لیے فرمائے تھے، یہ الفاظ انجیل کے لیے فرمائے.
کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل جو تھی یہ تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً، اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی متقی لوگوں کے لیے. اب یہاں فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اب اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انجیل کے اندر اس کے مطابق فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے. یہاں پر بھی جو اہل انجیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو کچھ انجیل کے اندر نازل ہوا ہے تمہیں چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلے کرو. اب اگر تم نہیں کرو گے تو فاسق ہوگے. یہاں کافر نہیں کہا بلکہ فاسق فرمایا، جو کہ نافرمان کے لیے معنی میں آتا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہاں پر ذکر اس بات کا ہے کہ اہل انجیل جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ہم اس میں تحریف کریں گے. یہ عملاً تحریف کی تھی، نہ اعتقاداً انجیل کے احکام کو نہ غلط سمجھا تھا، لیکن عملی طور پر اس میں کوتاہی ہو گئی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اس واسطے یہاں پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو کیا وہ فاسق؟ یہاں سمجھ لیجئے یہ بات کہ اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرے اور قاضی بن کر بیٹھ جائے، جج بن کر بیٹھ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف فیصلہ کرے، تو اس کے شدید گناہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو جج قرآن و سنت کے احکام کے خلاف فیصلے کر رہا ہے وہ دل سے بھی یہ جانتا ہے، دل سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں وہ جو ہے وہ معاذ اللہ وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں ظلم ہے، بے ناانصافی ہے، یا معاذ اللہ جو ہے وہ ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے یا پروپیگنڈے کے مطابق نہیں ہے. تو جو شخص یہ سمجھے والعیاذ باللہ کہ قرآن کا حکم ہی غلط ہے یا ناقابل عمل ہے تو وہ پہلی آیت کے تحت آئے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اس کی نفی تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں مانتا نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی فیصلے کرتا ہے اس کے خلاف اور اس کے دل پر کوئی میل بھی نہیں آتا کہ بھئی میں قرآن سنت کے خلاف فیصلے کر رہا ہوں. میل بھی نہیں آتا، نہ تو انکار ہے قرآن و سنت کا یا اس کے احکام کا، اور دوسری طرف عملاً کر رہا ہے اور دل میں کوئی تردد بھی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی میں یہ جو کر رہا ہوں گناہ نہ ہو جائے کہیں. تو اس پر صادق آتی ہے دوسری آیت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے بغیر فیصلے کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہے تو اللہ ہی تعالیٰ کا حکم بہتر، لیکن میں کیونکہ مجبور ہوں تو اس مجبوری کی وجہ سے میں اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فاسقین میں شامل ہے. اس لیے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم فیصلہ کرو؟ تم استعفیٰ دے کے الگ ہو جاؤ اور کوئی دندہ دیکھو. کوئی ضروری تو نہیں کہ تم ہمیشہ اسی عہدے پر ثابت رہو. تو اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگرچہ اس کو دل میں یہ خیال بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو وہ فاسقین یا ظالمین میں شامل ہوگا، وہ کافرین میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کفر سے بھی حفاظت فرمائے، ظلم سے بھی حفاظت فرمائے اور فسق سے بھی حفاظت فرمائے.
پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے برحق، اور وہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتاب آ چکی تھی، یعنی تورات و انجیل۔ اس کو یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اللہ نے نازل کی تھی، وہ مہیمن علیہ، اور اس کتاب کی نگراں بھی ہے۔ یہ عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ یہ نگراں ہے اس کتاب کی۔ کیا معنی؟ کہ یہ لوگ تو اس کتاب کے اندر تحریف کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتی ہے کہ کہاں انہوں نے غلط کیا تھا اور صحیح کیا ہے، وہ بتاتی ہے۔ تو مہیمن ہے یعنی نگہبان اور نگراں ہے اس کتاب کی، یعنی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ تو یہاں یہ بھی صاف واضح ہو گیا کہ جو تصدیق کی بات کی گئی ہے کہ بھئی قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، تو تورات اور انجیل کی تصدیق کے معنی یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور بنیادی، ان کے اندر وہ تصدیق کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشابری کی پیشین گوئیاں جو اس میں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن چونکہ مہیمن ہے یعنی نگہبان ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی تصحیح بھی کر دیتا ہے کہ یا غلط کہی انہوں نے بات اور صحیح بات یہ ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لہذا اب آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اسی حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ عما جاءک من الحق، یعنی آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، جیسے بنی نذیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کا خون بہا جو ہے ڈبل ہونا چاہیے، یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی ہے اس نے زنا کر لیا ہے لہذا اس کی سزا سنگساری نہ ہو، کچھ منہ کالا کر کے اس کو پھرا دیں۔ تو یہ ساری ان کی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، انجیل آئی تھی وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، قرآن آیا تو اس سے تورات انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جب ایک ہی خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں تو ان کے اندر احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ بعض احکام تورات کے اندر تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ کار تو اس کا مقرر کر دیا ہے۔ یعنی بنیادی عقائد میں تو سب ایک ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب مانتے ہیں، لیکن دنیا کے زندگی گزارنے کے اندر اس میں جو احکام ہوتے ہیں جزوی احکام، ان جزوی احکام کے اندر زمانے کی ضروریات کے مطابق فرق ہوتا رہا ہے۔ تو تورات میں ایک اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس وقت مناسب سمجھتے تھے۔ بعد میں وہ حالات نہیں رہے، دوسرے لوگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں کوئی تبدیلی کر دی، یہ ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ ایک امت بنانے کے یہاں پر معنی یہ ہے کہ سب کی شریعتیں ایک ہو جاتی، لیکن شریعتیں اس لیے دیں لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ یعنی اگر کسی وقت کوئی ایسا حکم پرانا جو تورات میں آیا تھا وہ اہل قرآن کے لیے بھی نافذ کر دیا جاتا، جبکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جن میں وہ کر سکتے تھے اور آج نہیں کر سکتے، تو پھر آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو کر ہی نہیں سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی وسعت سے زیادہ کا مکلف اس کو نہیں بناتے، تو اگر اس حکم کا آج مکلف بناتے تو یہ آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش تو اس سے جگہ ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کام کر سکتا ہو اور نہ کر سکتا ہو، دونوں باتیں ہوتی ہوں۔ لیکن یہاں پر جب وہ اگر اس کو مجبور کر دیا جاتا کسی ایک کام پر کہ اس کے سوا
تم کچھ اور کر نہیں سکتے، اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہوتا تو وہ آزمائش ہی نہ ہوتی۔ لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، لہذا تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ وہاں جا کر خوب واضح کر دیں گے کہ تم جن کاموں میں اختلاف کیا کرتے تھے اس میں حق کیا تھا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر دوبارہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں، وہی رجم والا یا دیت والا، تو ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ جو آپ پر اللہ نے نازل کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو، بچ کر رہو۔ یعنی یہ بڑے شاطر لوگ ہیں، تو کسی وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی نہ مانے یہ لوگ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کو، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو کیا ہوگا کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ہوگا، آئے گا۔ تو یہ انہوں نے جو پہلے نافرمانیاں کی تھیں اس کی بنا پر ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ مصیبت یہی ہوگی کہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور یہ عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ بَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ بہتر کون ہوگا فیصلہ کرنے والا مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر